آذان انسٹیٹیوٹ پاکستان کی ایجوکیٹڈ یوتھ اور باشعور عوام کو اسلام کے قریب لانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ سن 2012 میں ہمارے ابتدائی کورس میں 30 افراد نے شرکت کی اور آج الحمدللہ آذان انسٹیٹیوٹ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور سیالکوٹ میں 70 سے زائد پروگرامز کروا چکا ہے، جن سے 20,000 کے قریب لوگ مستفید ہو چکے ہیں۔ Azan Institute strives to make the Islamic faith easy to learn and traditional Islamic knowledge to be cherished the way it was in the earliest generations of Muslims. Our Iman boosting sessions are full of lively interaction, spiritual gems, and enriching course material that equips one with a deep understanding and practical application of the sacred knowledge. Azan is run by a dedicated team, talented instructors, and hundreds of passionate volunteers. آذان انسٹیٹیوٹ کے کورسز اسپیشلائزڈ اساتذہ پڑھاتے ہیں، جن میں قاری صہیب میر محمدی، شیخ کاشف نسیم دلکشا، شیخ عبد الجبار بلال، استاذ کامران عبدالرؤوف، استاذ مغیرہ لقمان، ڈاکٹر کمل قیصر اور استاذہ عائشہ عامر جیسے ہائیلی اسپیشلائزڈ اساتذہ شامل ہیں۔ آذان ہاف ڈے پاور ٹاکس، فل ڈے کورسز، آن لائن ویبینارز اور لارج اسکیل کانفرنسز منعقد کرتا ہے۔ آذان کے فل ڈے کورسز دعویٰ اکیڈمی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے سرٹیفائڈ ہیں۔ Azan is a project of Guidance Trust. Come join us and experience one of our life-changing sessions soon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ویلکم یو آل اینڈ اسپیشلی شیخ طلحہ فرام UAE۔ اس سے پہلے کہ میں شیخ طلحہ سے آپ لوگوں سے پوچھتا کہ آپ میں سے کون کہاں سے لاگ ان ہے، شیخ طلحہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو ذائقہ خیر دے، اللہ آپ کو برکت دے، بہت محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ نے اس سے پہلے ہی بتا دیا کہ آپ UAE سے وایا اور UAE میں دبئی سے ماشاءاللہ یہ ہمارا ویبینار لائیو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تبارک اللہ۔ اور کون ہمارے پاس موجود ہے بتائے گا کہ وہ کس سٹی سے ہے؟ سسٹر فائقہ کا نام مجھے نظر آ رہا ہے۔ ڈاکٹر عواد، ماشاءاللہ ڈاکٹر عواد فرام UAE۔ ڈاکٹر عواد آپ کو ضرور ملنا چاہیے، شیخ طلحہ سے دبئی میں ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ شاہ رخ متین فرام اسلام آباد، ماشاءاللہ۔ چلیں، زید بن صادق ماشاءاللہ فرام کراچی، عائشہ اختر چیمہ فرام لاہور، فائق اظہر فرام اسلام آباد، ماشاءاللہ۔ سید اسما فرام کراچی، ویری گڈ۔ انشاءاللہ۔ ڈاکٹر عبدالوحید فرام لاہور، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر عبدالوحید صاحب ماشاءاللہ۔ سسٹر وردہ فرام لاہور۔ عدنان خان صاحب فرام اسلام آباد، ماشاءاللہ حضرت عدنان۔ چلیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اپنے ویبینار کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے شادی کہ جس کے بغیر بھی بندے کا گزارا نہیں ہے اور جس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ شادی اللہ تعالیٰ کی، یہ نکاح بہت بڑی نعمت ہے، رحمت ہے، اور اس نکاح کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نسل کی بقا اس نکاح کے اندر رکھی ہے۔ فقہی اعتبار سے دیکھیں تو یہ نکاح کرنا مستحب ہے، نکاح کرنا مستحب ہے۔ جو نکاح کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت پر وہ عمل کرتا ہے۔ اگر آپ کسی بھی عالم دین سے پوچھیں گے، کسی بھی اسکالر سے پوچھیں گے
کہ آپ کے خیال میں ہماری سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ مسائل زندگی کے کس معاملے میں ہے؟ تو آپ کو بتائیں گے کہ وہ معاملہ ہے شادی کا معاملہ۔ ہر دوسرا سوال یا ہر تیسرا سوال جو علماء کے سامنے آتا ہے وہ کسی نہ کسی کی میرڈ لائف کے بارے میں ہوتا ہے، اور یہی چیز آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر ایڈریس کی ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں بہت غور سے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم تقریباً 1/3 آف دا قرآن کریم از اباؤٹ فیملی۔ کہیں باپ بیٹے سے ڈائلاگ کر رہا ہے، کہیں بیٹا باپ سے ڈائلاگ کر رہا ہے، کہیں جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام اپنے بچوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو دعوت دے رہے ہیں، کہیں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ وراثت کے قوانین، نکاح کی باتیں، طلاق کے مسائل، اس طرح کی چیزیں، یتیم، اس طرح کی چیزوں پہ اللہ رب العزت اپنی آیات کا نزول فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شادی جو ہے اس فیملی لائف کے لیے بنیاد ہے، اس کے بغیر تو فیملی بن نہیں سکتی، اور یہ شادی خود اتنی اہم ہے اور یہ فیملی اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسائز قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کیا ہے۔ لیکن پھر کیا بات ہے کہ اتنی زیادہ قرآن کی آیات اور احادیث اس ٹاپک کے اندر ہونے کے باوجود یہ میرج فیلئر مسلمانوں میں بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور بہت تیزی سے مسلمانوں کے اندر بھی جو لوگ میرج ہیں ان کی میرڈ لائف میں کافی پریشانیوں کا ان کو سامنا ہے، اور اس کی وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑی وجہ اور سب سے بنیادی جو وجہ ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ آج کچھ دوستوں نے مجھے، جب میں نے اپنی براڈ کاسٹس میں اپنے دوستوں کو اور فیملی وغیرہ میں بھیجا میسج، تو کچھ دوستوں نے مجھے کہا کہ جی بڑا مشکل ٹاپک ہے، آپ کس کس کو کور کریں گے، اتنے سارے مسائل ہیں۔ ایک دوست کا میسج آیا کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل جو ہے یعنی شادی کو ناکامی سے بچانے کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کی باتیں کم سنیں۔ بہرحال لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے، لوگوں کے اپنے اپنے خیالات ہیں، لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ آپ کے خیال میں اس کی سب سے، شادی کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ کوئی مجھے بتائے گا آپ میں سے؟ پلیز کامنٹس میں لکھ کر۔ بیڈ بیہیویئر، ٹھیک ہے شیخ طلحہ، اور لوگ اپنی حق ادا نہ کرنا، لیک آف کمیونیکیشن، اسلام سے دوری، لیک آف صبر، not knowing the purpose of marriage، بارک اللہ فیک شیخ محسن، fantasies, unrealistic expectations, when you don't feel Allah about each other rights، اعتماد کی کمی، صبر کی کمی، incompatible spouses۔ وعلیکم السلام اسد وقاص بھائی۔ لیک آف سیلف ایکچولائزیشن اینڈ پور ڈیسیجن میکنگ، شکر، لیک آف شکر یو مین، اوکے۔ دین کی سمجھ نہ ہونا اور حقوق کی ادائیگی میں کمی، دین اور دنیا میں فرق، کمیونیکیشن گیپ، لیک آف اسلامک نالج، ایک دوسرے کے حقوق سے لا علمی، اوکے۔ بدگمانی، ویری گڈ، ناٹ ہیونگ فیئر آف اللہ، لیک آف اسلامک نالج، ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح بات ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو خطبہ نکاح ہوتا ہے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ 4 آیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ تلاوت فرماتے تھے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ابھی جب نکاح ہوتا ہے تو وہ آیات پڑھی جاتی ہیں۔ آپ ان آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ان آیات میں وہ چیز اللہ تعالیٰ ایمفیسائز کر رہے ہیں جو شادیوں میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ خطبہ پڑھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔
وقال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تو یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے 4 پڑھی ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت، سورہ آل عمران کی 102 آیت اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پوائنٹ کو ایمفیسائز کیا ہے جس کی جو شادیوں میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ تو کیا آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں ان آیات سے؟ ماشاءاللہ سیالکوٹ کے مجھے کافی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ سیالکوٹ میں پرسوں اذان کا کورس ہوا تھا، وہاں کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ جی مجھے کوئی بتائے گا کہ ان 4 آیات میں کون سا ایسا اللہ تعالیٰ نے نقطہ، ایسا پوائنٹ ایمفیسائز کیا ہے جس سے ہم کہیں کہ جو شادی میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہے؟ جی بالکل نعمان بھائی، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور اس کی آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، اوپر سسٹر نوشین نے بھی، نیچے زید نے بھی، تقوی، لیک آف تقوی، اللہ کا تقوی۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کو ان 4 آیات میں 4 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ یہ تقوی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب نکاح کے اندر یا شادی کے رشتے کے اندر یہ تقوی ختم ہو جائے، یہ تقوی انسان لیک آف تقوی ہو جائے یا فورگیٹفلنس آف تقوی ہو جائے، بھول جائے تقوی کو، تو پھر یہ شادیاں اس کے اندر کتنی ہی محبتیں، یعنی کتنے ہی معاملات اچھے کیوں نہ ہو، فیلئر کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے جو 3 مراحل ہوتے ہیں، شادی سے پہلے، شادی کا جو مرحلہ ہے وہ، اور شادی کے بعد، کہاں کہاں یہ تقوی ہمارے کام آتا ہے، اور کہاں کہاں اور کیسے یہ تقوی انسان کی شادی کو پلیزنٹ اور ایک سکسیسفل میرج بناتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے کہ آپ نے فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف دینہ، جب انسان نکاح کر لیتا ہے، شادی کر لیتا ہے، تو وہ اپنے آدھے دین کی تکمیل کر لیتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ نِصْفَ الْبَاقِي، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس چاہیے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو باقی کے آدھے معاملات میں جو نکاح کے ہیں۔ یعنی نکاح کر لینا، آدھا جو ہے وہ دین مکمل ہو گیا، اور بقیہ دین کو مکمل کرنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو دیکھیے یہ تقوی جو ہے نا، یہ بنیادی چیز ہے۔ آئیے ہم شادی کے تینوں مراحل کو 1 بائی 1 دیکھتے ہیں۔ شادی سے پہلے کا مرحلہ، شادی سے پہلے کا مرحلہ کہ جناب آپ کے گھر میں رشتہ آتا ہے، آپ کہیں رشتہ لے کر جاتے ہیں، رشتے کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، تو سوال سب سے پہلا پیدا ہوتا ہے تقوی کے اعتبار سے کہ جب آپ کسی کا رشتہ لے کر جاتے ہیں تو آپ کیا دیکھ کر رشتہ لے کر جاتے ہیں اس کے گھر میں؟ آپ اس کی دنیا دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا مال دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کی شہرت دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا خاندان دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے گھر میں اللہ کا تقوی ہے کہ نہیں، وہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ نہیں۔ اور اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان کوئی چھپ کر بیٹھ جائے، اللہ سے ڈرنے کا معنی یہ ہے کہ اس بات سے ڈرا جائے کہ وہ اللہ رب العزت جس نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں، اس رب کی کہیں نافرمانی تو نہیں ہو رہی، اس رب کی کہیں حکم عدولی تو نہیں ہو رہی۔ اور یہ ہے تقوی کی ڈیفینیشن کو بھی سمجھ لیجئے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تقوی کیا ہے، تقوی کی تعریف بیان کرو۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ یا عمر، اے عمر، کیا آپ کبھی کسی ایسے راستے پر چلے ہیں کہ جس کے دونوں طرف کانٹے والی جھاڑیاں ہوں؟ ہاں چلا ہوں۔ آپ کیسے چلتے ہیں اس راستے پہ؟ تو عمر بن خطاب نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ میں ایسے چلتا ہوں کہ میں اپنی چادر کو سمیٹ کے چلتا ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی میری چادر میں کسی کوئی کانٹا چپ جائے، میری چادر خراب ہو جائے یا میری چادر کھنچ جائے۔ تو عمر بن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ امیر المومنین یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے کہ آپ اپنے آپ کو
اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو آپ گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے بچا رہے ہیں. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں کیا منع کیا ہے اور کیا کرنے کا حکم دیا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ شادی سے پہلے کے جو معاملات ہیں اس میں تقویٰ ہمارے کہاں کہاں کام ہوتا ہے اور کتنا ضروری ہے. سب سے پہلی چیز، جدھر آپ رشتہ لے کر جا رہے ہیں وہ رشتہ لے جانے کی بنیاد تقویٰ ہے کہ نہیں. اور دیکھیے تقویٰ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ جس سوشل کلاس سے، انکم کلاس سے آپ کا تعلق ہو، جس برادری سے آپ کا تعلق ہو، آپ اس سوشل کلاس سے، انکم کلاس برادری کو خاطر میں نہ لائیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یقیناً آپ دیکھیں گے کہ بھائی جو آپ کا لائف سٹائل ہے، جدھر آپ جا رہے ہیں وہ لائف سٹائل میچ کرتا ہے. آپ کی فیملی یا آپ کا بچہ یا بچی اس فیملی یا اس گھر کے اندر ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. یہ چیزیں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، شریعت اس کو منع نہیں کرتی. لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تم کسی کو دیکھ رہے ہو ایکسکیوز می، تو تمہاری پریفرنس سب سے پہلی اس جگہ جہاں تم دیکھ رہے ہو وہ تقویٰ ہونی چاہیے، وہ تقویٰ ہونی چاہیے. تو اگر آپ کے اندر ہی تقویٰ ہوگا تو آپ ایسے گھر میں رشتہ لے کر جائیں گے کہ جہاں اللہ کا تقویٰ ہوگا. اسی طرح جب آپ کے گھر میں رشتہ آتا ہے تو آپ یہ دیکھ کے خوشی سے نہ بھول جائیں، واہ بھائی واہ، کیا لوگ ہیں، کیا خاندان ہے، کیا مال ہے، بچہ بڑا پڑھا لکھا ہے، یہ تو بڑا گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں، بڑے موڈ اسکواڈ لوگ ہیں. نہیں، سب چیزیں اگر جائز ہیں اور حدود کے اندر ہے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ پتہ ہے کہ یہ لڑکا کیا 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے؟ کیا فجر کی نماز میں یہ مسجد میں جاتا ہے؟ کیا اس کا چہرہ، اس کا لباس، اس کے معاملات، اس کا دن کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے دوست احباب اچھے لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، پریکٹسنگ مسلمز ہیں؟ یہ دیکھنا ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو کہیں رشتہ لے کے جا رہا ہو، اس کا رشتہ آ رہا ہو. اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کا رشتہ لے کر جا رہے ہیں یا کوئی آپ کے پاس آ رہا ہے، اس کو سارے معاملات کھل کر بتانا، ساری حقیقت کھل کر بتانا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب شادی ہو گئی اور شادی کے بعد پتہ چلا کہ لڑکے کی تو کہیں اور بھی شادی ہوئی ہوئی تھی، اس نے وہ شادی چھپائی، بتائی نہیں لڑکے کے گھر والوں نے، اور دوسری شادی کر لی. ابھی کچھ عرصے پہلے میرے سامنے ایک کیس آیا کہ اس کے ایک گھر والوں نے اپنی بچی کی شادی کی، بڑے ویل آف تھے اور بڑی دھوم دھام سے شادی کی، بہت بڑی شادی کی. اور شادی کے 3 دن کے بعد یا 4 دن کے بعد وہ لڑکی واپس اپنے ماں باپ کے گھر آ کے بیٹھ گئی. جب وہ گھر آ کے بیٹھ گئی تو پتہ چلا، اور معلوم کیا بھائی کیا معاملہ ہے، تو پتہ چلا کہ وہ جو لڑکا ہے جس سے شادی ہوئی تھی وہ لڑکا تو نامرد ہے. اور جب اس کے لڑکے کے گھر والوں یعنی ماں باپ وغیرہ سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہمیں پتا تھا لیکن ہم نے کہا شادی ہوگی تو صحیح ہو جائے گا. یعنی ماں باپ کو پتا تھا کہ لڑکے کے ساتھ یہ پرابلم ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے لڑکی والوں کو نہیں بتایا. نتیجہ کیا ہوا؟ اس لڑکی کی طلاق، اس کو طلاق خلا لینی پڑی اس لڑکی کو، کیونکہ وہ کیسے زندگی گزار سکتی ہے ایک ایسے شخص کے ساتھ جو ایب نارمل ہو، جس کو کوئی پرابلم ہو، جس کو کوئی بیماری ہو. تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بتانا ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو رشتہ دے رہا ہے یا رشتہ لے رہا ہے. اور یہ بڑی اہم بات ہے. اگر یہ، اور یہی تقویٰ ایکچولی شادی کے معاملات میں، اگر یہ تقویٰ نہیں ہوگا تو آگے جتنے معاملات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے. میں نے ایک دفعہ اسی موضوع پہ جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھا کے میں نیچے اترا اور بیٹھا نماز کے بعد، تو میرے پاس ایک صاحب آئے، ماشاءاللہ بڑی اچھی داڑھی ان کی اور دیندار لگ رہے تھے. میرے پاس آئے اور رونے لگے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں ایسے ہی رو رہا ہوں کہ میں نے جب اپنی بچی کی شادی کی تو وہ شادی میں نے ہر چیز دیکھ کر کی کہ جس گھر میں دے رہا ہوں اس گھر کے اندر دین ہے، وہ لڑکا بھی دیندار ہے. اور میں نے دینے سے پہلے کہا، ان کے گھر میں پردے کچھ مسائل تھے، کہ میں نے پہلے کہا کہ دیکھو میں اپنی بیٹی آپ کو دے رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں میں دی، میں اپنی بیٹی آپ کو دے رہا ہوں لیکن میری بیٹی پردہ کرے گی، وہ کسی نامحرم کے سامنے نہیں جائے گی. اور انہوں نے ایگری کیا، بے فکر رہی. کہنے لگے جب میں نے اپنی بیٹی کو بیاہ دیا تو پہلے دن ہی رات کو جب میرا داماد اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کر گیا، اس نے میری بیٹی کو حکم دیا کہ میرے سارے دوست بیٹھے ہوئے یہاں پہ سامنے آ کر بیٹھو سب کے، اور اپنا پردہ کھول کر بیٹھو. اور وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو وہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ بے پردگی کرے، میری بیٹی کو مجبور کرتے ہیں. اور جو کچھ باہر سے ہمیں نظر آ رہا تھا ویسا نہیں تھا. وہ آنسو سے رو رہے تھے کہ میں کیا کروں. کسی اور شہر سے آئے تھے اور کراچی اس لیے آئے تھے، میں نے بھی ان کو پہلی دفعہ مسجد میں دیکھا تھا، وہ اس لیے آئے تھے کہ اپنی بیٹی کے لیے کچھ کر سکیں، کسی طرح اس کی زندگی
اس کو اس یعنی بے پردگی سے اور غیر شرعی کاموں سے بچا سکیں. یہ ہے تقویٰ. شادی کے پہلے معاملات. پھر جب شادی کر رہے ہوتے ہیں تو آج بھی میرے پاس، آج نہیں کل میرے پاس ایک صاحب آئے ہوئے تھے اور مجھے بتا رہے تھے کہ ایک دیندار گھر کے اندر لڑکی تھی، اور لڑکی والے جو ہیں لڑکے والے جو ہیں انہوں نے اپنی فرمائشیں رکھی کہ بھئی یہ دینا ہوگا، یہ دینا ہوگا، یہ دینا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا، یہ کرنا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک ماں باپ جو آلریڈی اپنی بچی کسی کو دے رہے ہیں، اپنے دل کا ٹکڑا کسی کو دے رہے ہیں، ان سے آپ یہ مطالبہ بھی کریں کہ جی آپ یہ دیں، یہ دیں، یہ دیں، اتنی رسومات کرنی ہے، اتنی دعوتیں کرنی ہے، ہم اتنے 100 لوگ بارات میں لے کر آئیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. یہ تو دین نہیں ہے. اگر ان کے گھر کی دعوت ہے تو بھئی وہ اپنے حساب سے آپ کو بتا دیں گے جی آپ 10 مہمان لے آئیں یا 50 مہمان لے آئیں یا 100 مہمان لے آئیں. آپ کیوں ان کے اوپر لاتے ہیں کہ جی میرے خاندان میں 300 لوگ ہیں، سب آئیں گے؟ تو یہ تقویٰ ہے جو شادی سے پہلے یہ انسان کی میرٹ لائف کو سیو کرتا ہے، اس کے اندر خیر و برکت پیدا کرتا ہے. اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے تو بعد میں مسائل ہوں گے، بعد میں جھگڑے ہوں گے، خیر و برکت نہیں ہوگی. کیونکہ جس رشتے کی بنیاد دھوکے پر ہوگی، جس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر ہوگی، جس رشتے کی بنیاد اللہ کی نافرمانی پر ہوگی، تو مجھے بتائیں اس رشتے میں کیسے برکت، محبت اور عافیت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. بظاہر ہمیں کچھ دن ایسا لگے گا لیکن آگے جا کے فیل ہو جائے گا. اب آپ شادی پر آ جائیں. آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے اور میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جتنی تیاریاں شادی کی تقریبات اور رسومات کے لیے ہوتی ہیں، اگر اتنی تیاریاں، ان تیاریوں کا 10% بھی لڑکا اور لڑکی شادی کے مقصد، شادی کے احکامات اور شادی کے مسائل کو سمجھنے کے لیے کر دے تو کتنے شادی کے ہمارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. یعنی وہ کسی نے بڑا اچھا کہا کہ وی پریپیئر فار دا ویڈنگ اینڈ ناٹ فار دا میرج. ہم شادی کی تقریبات کے لیے تو اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں لیکن ہم شادی کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے. تو ہمیں اگر اللہ کا خوف ہو تو ہمیں یہ خوف ہونا چاہیے کہ بھائی اب مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے حقوق کیا ہیں، میری ذمہ داریاں کیا ہیں. میں شادی کر رہا ہوں یا میں شادی کر رہی ہوں تو مجھے اگر یہ پتہ ہی نہیں ہے تو پھر میں کس بات کا مطالبہ کر سکتی ہوں، کس بات پہ میں یہ احساس میرے اندر پیدا ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ صحیح ہو رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے. مجھے پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ بات میں نے کئی لوگوں سے کئی گیدرنگ میں پوچھی کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی حقوق کیا ہیں، اور لوگوں نے لسٹ لگا دی. اور میں نے پوچھا جی آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے پتہ نہیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. اور یہ اللہ کا تقویٰ ہے نا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے رشتے میں ڈالا ہے، ہمیں کسی کو سرو کرنا ہے. ہمارا ایک زندگی کا تعلق ہو گیا، مرنے کے بعد کا بھی تعلق ہو گیا. دیکھیں نا، بندہ مر جاتا ہے تو بیوی بھی وراثت کی حصے دار ہے اور شوہر بھی وراثت کا حصے دار ہے. یہ تو اب مرنے کے بعد کا بھی ہو گیا. اور جنت میں بھی وہی بیوی ملے گی جو دنیا میں بیوی تھی. جنت میں بھی اگر میاں بیوی دونوں جنت میں جائیں تو جنت میں بھی وہی بیوی ملے گی جو دنیا میں تھی. اب مجھ سے یہ سوال نہیں کیجیے گا کسی کے اگر 2 یا 3 بیویاں ہوں تو کون سی ملے گی. پلیز یہ سوال یہاں نہیں کیجیے گا، یہ بعد میں آپ کو بتاؤں. لیکن ابھی سے اتنا سن لیجیے کہ جو بیوی دنیا میں ہے وہ بیوی آخرت میں بھی ہوگی. اگر میاں اور بیوی، وہی شوہر آخرت میں بھی ہوگا، وہ دونوں جنت میں جائیں گے. یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے، اتنا دیر پا ہے، اتنا لانگ ٹرم ہے، اتنا ڈیوریبل اسٹرانگ ہے. اس رشتے کو اگر نبھانا ہے تو اس میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ بھائی رشتہ میرے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں. نمبر 1. نمبر 2، رسومات کا بوجھ. کتنی رسومات ہیں، کتنا لینا دینا ہے. کل بھی مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ جناب فلاں کی شادی ہوئی تو جناب وہ لڑکے کی بہنوں کو اتنے تولے کا سیٹ، لڑکے کی ماں کو اتنے تولے کا سیٹ، لڑکی کے بھائیوں کو یہ برانڈ کی گھڑیاں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ تقوی کی کمی ہے، یہ اللہ کا خوف ہے کہ ہم کس منہ سے کسی کو مانگ سکتے ہیں اور کسی کو ہم ان رسومات کے اوپر دے سکتے ہیں. اور یہ اگر آپ اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ حقیقتاً تحفہ دے رہے ہیں تو الگ بات ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچ کے دے رہے ہیں کہ جی سب دیتے تو مجھے بھی دینا پڑے گا، ہمارے خاندان میں دی جاتی تو مجھے بھی کرنا پڑے گا، اور پھر وہ بیچارے جو غریب ہوتے ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے، وہ بھی پھنس جاتے ہیں. مجھے میرے ایک قریبی جاننے والے نے اپنا ایکسپیرینس بتایا، اور وہ ایکسپیرینس یہ بتایا کہ بھائی ان کے رشتے داروں میں شادی تھی
تو جس کے گھر شادی تھی، یعنی جس کے بیٹے کی شادی تھی، وہ اپنی ساس کے پاس آتا ہے اور اپنی ساس کے پاس کر کہتا ہے جی اماں جی آپ کو نا ہمارے خاندان کے طور طریقوں کے مطابق ہمارے سارے بچوں کے کپڑے بنانے ہوں گے، میرے کپڑے بنانے ہوں گے، اور یہ سامان آپ کو دینا پڑے گا۔ اچھا وہ بیچاری جو ساس تھی اس کی، وہ انتہائی قسم پرورسی کی زندگی گزار رہی ہیں، بیمار زندگی گزار رہی ہیں، ان کے جو بچے ہیں وہ بھی بیچارے دن رات لگے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ آج کا آپ کو پتہ ہی ہے آج کل کے حالات اور معاملات، معاشی تنگیاں کتنی ہو گئی ہیں لوگوں کی۔ وہ یہ بات بول کر چلا گیا، اس کے بعد وہ بوڑھی عورت بیچاری ڈپریشن میں اور اسٹریس میں چلی گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے وہ شخص خود کون تھا؟ وہ شخص کوئی غریب ٹٹپنجیہ نہیں تھا، وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے، جس کے اپنے گھر میں 2 یا 3 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں نئے ماڈل کی۔ اس بغیرت کو آپ کے خیال میں پتہ نہیں ہوگا، بے شرم آدمی کو، کہ اس کی ساس کی کیا حالت ہے۔ وہ ساس کوئی غیر عورت نہیں ہے، اس کی اپنی بیوی کی ماں ہے۔ وہ کئی دفعہ ان کے گھر چھوڑنے جاتا ہوگا، بیوی اپنے ماں باپ کے بارے میں بتاتی ہوگی، اپنے بھائیوں کی حالت کے بارے میں بتاتی ہوگی۔ وہ جو لڑکا دولہا بن رہا ہے اس کے اندر وہ دولہا بننے کو تیار ہے، کسی کی بیٹی لانے کو تیار ہے، لیکن اس کے اندر اتنی شرم و غیرت نہیں ہے، مردانگی نہیں ہے کہ اپنے والد کو سمجھائے کہ ابا جی کچھ شرم کرو، تم ہماری بوڑھی نانی سے کیا سوال کرنے گئے ہو۔ لیکن پورا کا پورا خاندان اس بغیرتی کے اندر ہے اور بے شرمی کے اندر۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تقوی کی کمی ہے کہ شادی کرنا میری ذمہ داری ہے، میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں تو میں افورڈ کروں گا اس کا خرچہ، میں کیوں کسی اور سے ایکسپیکٹ کروں کہ وہ مجھے دے گا، اور جو میں افورڈ کر سکتا ہوں اس کے مطابق اپنی اور اپنی اولاد کی ضروریات پوری کروں گا۔ میں کیوں دوسروں کے سٹینڈرڈ پہ ضرورت پوری کروں گا؟ جی اس کی ضد یہ تھی، اور آپ کو پتہ ہے اینڈ میں وہ کیا بول کے گیا؟ وہ شخص جو اب خود سسر بننے والا ہے، وہ اپنی ساس کو بول کے گیا اماں جی اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ لینا۔ یہ تقوی کی کمی ہے، یا اس شخص کو یہ اللہ کا خوف نہیں ہے کہ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس کو اتنی شرم و حیا نہیں ہے کہ میں ایک بوڑھی بیمار عورت سے یہ باتیں کر رہا ہوں جس کے حالات معاملات مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ بیچاری خود شدید معاشی تنگی کا شکار ہے، لیکن وہ اس کے دل میں تقوی نہیں تھا، اس تقوی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہندوانہ رسومات جو ہمارے گھروں کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، وہ اقبال نے کہا تھا نا، تہذیب و تمدن میں تم ہنود، تہذیب میں نصارہ تو تمدن میں ہنود، تم ہو مسلمان جن کو دیکھ کے شرمائے یہود۔ ساری وہی رسمیں، ساری وہی حرکتیں، صرف ایک کمی رہ گئی ہے میرا خیال ہے، وہ ہے 7 چکر لگانا، باقی تو ہم نے کچھ نہیں چھوڑا۔ ہم ہندوؤں کی ساری رسومات بھی ادا کرتے ہیں، اور اب تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے یہ بھی شروع ہو گیا ہے، وہ جس طرح کرسچنز میں شادی ہوتی ہے نا کہ دولہا اور دلہن ایک سٹیج پہ ایک لائٹ پہ چلتے ہوئے آتے ہیں اور پھر وہ سب کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ بوس و کنار کرتے ہیں اور دوسری چیزیں کرتے ہیں، وہ سب بھی اب شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ تقوی کی کمی ہے۔ یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ فکر نہیں ہے ان کو۔ ان کو فکر یہ ہے کہ اس مومنٹ کو بس ایسا بنا دیں کہ لوگ اشش کر اٹھیں، اس بات سے قطع نظر کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ان شادی کی تقریبات کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، معاذ اللہ، بے پردگی ہے، میوزک ہے، آپ کے اپنے گھر کی بچیاں لوگوں کے سامنے ناچتی ہیں اور آپ کو شرم نہیں آتی، یہ کیا ہے؟ یہ تقوی کی کمی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی کمی ہے، یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ کھڑے ہونے کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہ ہونے کی نشانی ہے۔ یہ تقوی ہے کہ انسان جیسے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب سے کہا نا کہ عمر اگر آپ کو کسی ایسے راستے پہ چلنا پڑے جس میں جھاڑیاں ہوں کانٹے دار تو آپ کیسے چلیں گے؟ اپنے آپ کو بچا کر چلیں گے۔ یہ زندگی ایک سفر ہے، انسان اس راستے سے گزر رہا ہے، اس راستے میں بہت ساری جھاڑیاں ہیں، کانٹے ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، چپ رہے ہیں کہ آؤ میری طرف، آؤ آؤ میری طرف آؤ، اور انسان نے اپنے آپ کو اپنی چادر کو بچاتے ہوئے، سنبھلتے ہوئے اس راستے سے گزر کر اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے۔
یہ جو احساس جب انسان کے پاس سے ختم ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر سے اللہ کا تقویٰ ختم ہو گیا. اور یہ اللہ کا تقویٰ ہے جو شادی کے معاملات میں انسان کے کام آتا ہے. یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ان سب کا تعلق آپ رسومات معاملات کیسے کر رہے ہیں, آپ لین دین کیسے کر رہے ہیں, آپ اپنے رشتہ داروں سے شادی کے اوقات میں ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں, آپ شادی کے اندر جو تقریبات ہو رہی ہے, رسومات ہو رہی ہیں, جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ کس طرح کر رہے ہیں. تو جب انسان شادی کا جو مرحلہ ہے اس کے اندر اللہ کے تقوی کے بجائے شیطان کے راستے پر چلنے والا ہو تو پھر انسان کی شادیاں ناکام ہو سکتی ہیں, کامیاب نہیں ہو سکتی. اور دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, ہر شادی شدہ جوڑا اگر آپ کو ساتھ کھڑا نظر آتا ہے اور وہ شادی شدہ جوڑا آپ کو اپنے گھر میں رہتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کا معنی نہیں ہے کہ وہ کامیاب شادی ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, ایسے شادی شدہ مرد اور عورت کو جانتا ہوں جن کے اب نواسے اور پوتے ہیں اور نواسے اور پوتوں کی بھی شادیاں ہو چکی ہیں, لیکن وہ دادا دادی یا پردادا پردادی پچھلے 30-35 سال سے الگ الگ کمروں میں سوتے ہیں. گھر ایک ہے لیکن سوتے ساتھ نہیں ہیں, ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے, ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. تو بچوں نے کہا بھائی آپ ہمارے ماں باپ ہیں, آپ ہمارے باپ ہیں, ہماری ماں ہیں, ہم آپ دونوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر آپ دونوں ساتھ آپس میں نہیں رہ سکتے تو ٹھیک ہے آپ ایک کمرے میں رہ لیں, آپ ایک کمرے میں رہ لیں, نہ کریں آپس میں بات, لیکن ہم آپ دونوں کو جانے نہیں دیں گے, ہم آپ دونوں کے ساتھ رہیں گے. اور وہ دونوں بوڑھے ماں باپ کہاں جائیں گے, لیکن آپس میں نہیں بنتی. تو حقیقی سکسیسفل میرج یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہیں, آپ ایک ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں, آپ کے بچے بھی وہاں رہ رہے ہیں. نہیں, حقیقی شادی, حقیقی سکسیسفل میرج یہ ہے کہ یہ شادی کا رشتہ آپ پوری طرح انجوائے کرتے ہوں, ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں, اور یہ ایک دوسرے سے محبت اور رشتہ تقوی کی بنیاد پر ہو, اور آپ دونوں میاں بیوی آخرت میں جنت میں جا کے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے کوشش کرتے ہوں اور ملے انشاءاللہ. یہ سکسیسفل میرج ہے. آئیے اب تیسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں. نعمان آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی کی جمع پونجی شادی میں لگا دی جاتی ہے, قرض اٹھا کر یہ معاملات بالکل صحیح ہے. زید نبی صاحب کہہ رہے ہیں کہ we see Arabs, Turks and people of other nations celebrating their cultural events, weddings, and we call them as the cultural events. Why can't in Indo-Pak? بالکل آپ کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ کلچرل ایونٹ ہونا چاہیے, وہ ریلیجس ایونٹ نہیں ہونا چاہیے نمبر 1. اور اس کلچرل ایونٹ میں یا اس ایونٹ کے اندر آپ جتنے معاملات کر رہے ہیں, جتنا انٹریکشن کر رہے ہیں, وہ سارا شریعت کی باؤنڈری کے اندر ہونا چاہیے. اور نمبر 3, جب آپ یہ معاملات کر رہے ہو تو آپ ایک رسپانسبل مسلم کی طرح کر رہے ہو. اور یہ والا معاملہ یہ ہے جو میں تھرڈ پوائنٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ حرام کرتے ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک رسپانسبل مسلم کی طرح کریں, کہ اپنی زندگیوں میں سمپلسٹی پیدا کریں. شادی جو انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے, جو مستحب ہے, جو ہم سب کرتے ہیں, سب کو کرنی چاہیے ہے, اس پروسیس کو اتنا سستا بنا دیں, اتنا ایزی بنا دیں, اتنا سمپلیفائی کر دیں کہ کوئی بھی شخص کبھی بھی شادی کر سکتا ہو, اس کے لیے شادی کرنا آسان ہو, اس کے لیے زنا کرنا مشکل ہو. اس کے لیے شادی کرنا آسان ہو, اس کے لیے زنا کرنا مشکل ہو. پھر شادی کے معاملات میں ایک اور جگہ جہاں ہم اللہ کے تقوی کو بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ دیکھیں جو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے نا وہ تقوی ہے. شادی اور اپنے وعدوں کو پورا کرنا بھی تقوی ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. قرآن کریم کے اندر تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے وعدوں کو پورا کرو, بے شک تم سے تمہارے وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو اب شادی آپ کی ہو رہی ہے, آپ نے شادی کا کارڈ لوگوں کو دیا یا شادی کا انویٹیشن لوگوں کو دیا, اور شادی میں آپ نے کہا جی 9:30 بجے ڈنر سرو ہوگا, اور ڈنر سرو ہو رہا ہے رات کو 10:30 بجے, 11 بجے, 10:15 بجے. آپ نے لکھا ہوا ڈنر ٹائم 9:30,
تو مجھے بتائیے یہ وعدہ خلافی ہے کہ نہیں؟ مجھے بتائیے، اگر آپ سمجھتے ہیں وعدہ خلافی ہے تو لکھیں یس، اور آپ سمجھتے ہیں وعدہ خلافی نہیں ہے تو لکھیں نو، کامنٹس میں پلیز. یس. الحمدللہ ابھی تک سارے یس آ رہے ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ لکھ کر لوگوں سے وعدہ کر رہے ہیں، لکھ کر، اور 100 200 300 400 500 جتنے لوگوں کو بھی آپ نے انوائٹ کیا ہے سب کے ساتھ وعدہ توڑ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں جھوٹا آدمی ہوں، میرے وعدے پہ کبھی اعتبار نہیں کرنا، میں کارڈ میں جو ٹائم لکھتا ہوں یا لکھ کے دیتا ہوں لوگ اس پر عمل نہیں کرتا. تو شادی کے معاملات وہ کلچرل ہوں، وہ رسومات ہوں، وہ کچھ بھی ہو، اس کے اندر تقویٰ بہت امپورٹنٹ ہے. اب شادی کے بعد والی بات پہ آئیے. جب شادی ہو جاتی ہے تو دیکھیے شادی کے بعد بھی ہر موقع پہ تقوی کی ضرورت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان کی شادی ہو جائے گی تو پھر جو میرڈ لائف ہے نا وہ ایسی ہوگی کہ اس میں کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کبھی کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، کبھی کوئی گرما گرمی نہیں ہوگی، کبھی کوئی آرگومنٹ نہیں ہوگا. بیگم صاحبہ جو کہیں گی میاں صاحب مان لیں گے، میاں صاحب جو کہیں گے بیگم صاحبہ مان لیں گے. بھائی یہ ہوگا جنت میں، یہ دنیا میں نہیں ہوگا. اگر دونوں ہیومنز ہیں، ہیومنز، اور آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، شیئرنگ کرتے ہیں اور بالکل اوپن ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ان کے اندر بڑی اچھی کمیونیکیشن ہے، تو ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں تو آرگومنٹ ہوگا، ڈفرینس آف اوپینین ہوگا، یعنی ناراضگی بھی ہو سکتی ہے، کوئی گرما گرمی بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایکسپیکٹیشنز فیلئر بھی ہو سکتا ہے، یہ سب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ دنیا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میاں جی بہت اچھے ہیں لیکن بیگم صاحبہ ذرا غصے والی ہیں، بیگم صاحبہ کو سمجھ نہیں آتی بات آرام سے، تو یہاں پہ میاں صاحب کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جب وہ بہت غصے میں ہو اور پھر جب سیٹ ہو جائے پھر بات کر لیں. اسی طرح میاں کا بھی یہی معاملہ ہے. کئی ایسے معاملات اور مسائل آتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھیں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنایا. اتصبرون، تو تم کیا صبر کرتے ہو؟ یہ شوہر یا بیوی بھی آپ کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے، جیسے ماں باپ آزمائش ہو سکتے ہیں، اولاد آزمائش ہو سکتی ہے، مال آزمائش ہو سکتی ہے، رشتہ دار آزمائش ہو سکتے ہیں. اسی طرح میاں اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہو سکتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ آزمائش ہے، زندگی آزمائش کا نام ہے، زندگی جنت کا نام نہیں ہے. یہ سکون، یہ راحت، یہ دلوں کا صاف ہونا 100% جو کبھی خراب نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے رکھا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن کریم وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ غِلًّا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے نکال دے گا ہر قسم کے غل کو، ہر قسم کے کینہ کو، بغض کو، جلن کو، سب چیزوں کو، جب وہ جنت میں جا رہے ہوں گے. تو یہ تو جنت میں ہوگا، یہ دنیا میں نہیں ہوگا. اور دنیا میں وہ آپ نے وہ مشہور لطیفہ سنا ہوگا، میں بھی کئی دفعہ سناتا ہوں لوگوں کو، آپ بھی سنیں، کہ ایک میاں اور بیوی جو تھے بڑے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کی شادی کو کوئی 25 سال ہو گئے، کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی کوئی آرگومنٹ نہیں ہوا، کبھی کوئی ناراضگی نہیں ہوئی. بڑا مشہور تھے وہ لوگ اپنے جس بھی شہر میں سوسائٹی میں رہتے ہوں گے. تو جب ان کی سلور جوبلی ہوئی، 25 سال گزر گئے شادی کو، تو ان کا انٹرویو لیا گیا. انٹرویو میں انٹرویور نے رپورٹر نے ان سے پوچھا کہ جی یہ بتائیے کہ آپ کی سکسیسفل ہیپی میرڈ لائف کا کیا راز ہے؟ تو میاں صاحب نے کہا کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کیا راز ہے. راز یہ ہے کہ جب ہم دونوں کی شادی ہوئی تو ہم دونوں گھومنے کے لیے کسی ہل سائٹ پہ گئے، ہل اسٹیشن گئے. ایک دن ہم دونوں وہاں پہ تھے، ہم نے کہا چلو آج ہارس رائڈنگ کرتے ہیں. تو ایک گھوڑا میں نے روکا اور ایک گھوڑا میری بیوی اس پہ بیٹھ گئی. جو میری بیوی کا گھوڑا تھا وہ تھوڑی دیر چلنے کے بعد اس نے جھٹکا دیا اور میری بیوی گرتے گرتے بجی، اور اس نے گھوڑے کو کہا فرسٹ ٹائم، تھپ تھپایا اور کہا فرسٹ ٹائم. اس کے بعد ہم دونوں نے دوبارہ رائڈ سٹارٹ کی. پھر تھوڑی دیر کے بعد جو میری بیوی کا گھوڑا تھا اس نے پھر کچھ جھٹکے مارے اور بیوی گھبرائی اور گرتے گرتے بچ گئی. اس نے گھوڑے کو بولا پھر دبا یوں کر کے سیکنڈ ٹائم، اور پھر دوبارہ ہم نے ہارس رائڈنگ شروع کی.
اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جو بیگم صاحبہ کا گھوڑا تھا اس نے پھر بیگم صاحب کو جھٹکا دیا اور بیگم صاحبہ پھر گرتے گرتے بچیں اور وہ اتر کے کھڑی ہوئیں، اور پھر انہوں نے اپنے پرس سے ایک پسٹل نکالا اور پسٹل نکال کے گھوڑے کو بلٹ ماری، گولی ماری، گھوڑا مر گیا۔ میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اس گھوڑے کو مار دیا؟ تو بیگم نے مجھ سے کہا فرسٹ ٹائم، اور اس کے بعد سے کبھی ہمارے درمیان جھگڑا نہیں ہوا۔ تو سکسیسفل میرج لائف شاید میرے خیال ہے ایسی ہی ہو سکتی ہے، ورنہ سب چلے گا، نوک جھوک، ہنسی مذاق، غصہ، محبت، لیکن کرنا کیا ہے، ان سارے معاملات کو ہینڈل کرنا ہے وتھ تقویٰ، وتھ تقویٰ۔ اور تقویٰ کیسے آئے گا؟ تقویٰ ایسے آئے گا کہ جب آپ اپنی بیوی سے کوئی آرگومنٹ کر رہے ہیں یا بیوی اپنے شوہر سے آرگومنٹ کر رہی ہے تو اس کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جس رشتے میں، میاں بیوی کے رشتے میں ہم بندھے ہوئے ہیں، اس رشتے کی بنیاد تقوی کے اوپر ہے۔ اور تقوی کیا ہے کہ جو معاملہ جتنا ہے بس اتنا ہی کیا جائے۔ نہ شوہر اپنی بیوی سے بات کرتے وقت اپنی بیوی کے خاندان کو برا بھلا کہے گا، نہ اس کو مارے گا، نہ اس کو گالیاں دے گا، جو بات ہے وہ بات کرے گا اور اچھے اخلاق سے بات کرے گا۔ اسی طریقے سے جب بیوی اپنے شوہر سے کوئی بات کرے گی، کوئی شکوہ کرے گی، کوئی آرگومنٹ کرے گی، تو بیوی کے ماں باپ کو، شوہر کے ماں باپ کو، شوہر کے خاندان کو، شوہر کی ذات کو، شوہر کی اور کسی چیز کو برا بھلا نہیں کہے گی۔ وہ جب اپنے شوہر سے بات کرے گی تو وہ بہت آہستگی سے اور بہت اچھے اخلاق سے بات کرے گی، اور یہی چیز وہ شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ اور یہی چیز ابھی عامر خان صاحب لکھ رہے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں کہ وومن شوڈ ناٹ ٹالریٹ ڈومیسٹک، ایگزیکٹلی a woman should not tolerate domestic violence، لیکن every argument is not domestic violence، every argument between husband and wife is not domestic violence۔ اور اس ڈومیسٹک وائلنس یا شوہر بیوی کے جو آرگومنٹس ہے یا جھگڑا ہے اس کو سولو کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیات اتاری ہے کہ اگر شوہر بیوی سے ناراض ہو جائے یا وہ سمجھانا اس کو چاہتا ہے کہ وہ غلط کر رہی ہے، اس کو بات ماننی چاہیے، تو اس کو بات ماننے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ نہیں مان رہی تو پھر وہ اس کو سمجھائے، سمجھانے کے بعد بھی وہ نہ سمجھے تو بستر الگ کر لے۔ یہ سٹیپس ہیں جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے، جو دین ہمیں سکھاتا ہے، نہ یہ کہ وہ مارنا پیٹنا شروع ہو جائے، یہ کوئی نہیں سکھاتا، یہ اس کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ہاں مرد کو اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور ہر انسان اپنے گھر والوں کا راعی، چرواہ ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہے وہ جو چاہے کرے، سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بس اسی کو خوش رکھا جائے، بلکہ سربراہ کا مطلب یہ ہے کہ سید القومی خادموہا، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ اس گھر کے سردار نے اپنے گھر والوں کو گائیڈ کرنا ہے، ان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کو سرو کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کو اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا ہے۔ شادی کے اسی طرح وراثت کے معاملات ہوتے ہیں، اب شادی کے بعد وراثت کے بھی تو معاملات ہیں، طلاق کے معاملات ہیں، علیحدگی کے معاملات ہیں، خلا کے معاملات ہیں، یہ سارے معاملات کے اندر تقویٰ کی بہت ضرورت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جن آیات میں عدت طلاق کا ذکر فرمایا، جن آیات میں اللہ تعالیٰ نے شادی کے مسائل کا ذکر فرمایا، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا بہت ہی بکثرت ذکر فرمایا۔ کیوں؟ اس ریلیشن شپ میں انسان یہ نہ دیکھے کہ سامنے والا کیا کر رہا ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، میرا اچھا اخلاق، میری اچھی عادات، میرا اچھا ادب، میرے اچھے معاملات، یہ سب کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے کہ مجھے تو اگر میری بیوی مجھے تنگ کرتی ہے یا میرا شوہر مجھے تنگ کرتا ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں اس کی خدمت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، مجھے اجر اللہ سے مطلوب ہے، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے گا، اللہ سے ساری دنیا کے لوگوں کے اندر اس کی محبت ڈال دے گا۔ اور اگر اللہ چاہے گا تو آپ کا بڑے سے بڑا دشمن بھی آپ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ اور یہی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ادفع بالتی ہی احسن، اس کو جو برائی ہے اس کو اچھی چیز سے، نیکی سے، اچھی بات سے دور کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو پھر وہ شخص جس کے تمہارے اور جس کے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا، پکا دوست بن جائے گا۔ کب؟
جب تم اچھے اخلاق سے معاملات کرو گے. اچھے اخلاق کیا ہیں؟ کہ سامنے والا کچھ بھی کر رہا ہو، میں نے یہ فکر کرنی ہے کہ میرے رب تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، میں نے اس کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرنی کہ میں نے گالی نکالنی ہے منہ سے، میں نے مارنا ہے کسی کو، میں نے کسی کو تانے دینے ہیں، میں نے کسی کے خاندان کو برا بھلا کہنا ہے، نہیں، بلکہ میں نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے تاکہ میں اللہ کے پاس جب جاؤں تو اللہ تعالیٰ یہ نہ کہیں کہ اے آدم کی اولاد تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا جو تجھے میں نے بتایا تھا، تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا جو میں نے تجھے بتایا تھا. مجھے یہ تقویٰ میرے اندر ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے آگے شرمندہ نہ ہوں، میں اللہ کو ناراض نہ کروں، میں اللہ کی نافرمانی نہ کروں. یہ ہے شادی ہونے کے بعد بھی اپنی شادی شدہ زندگی میں تقوی کی موجودگی اور اس کے فوائد. مطلب میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے کہ شادی کو 25-30 سال ہو گئے، ان کے بچوں کی بھی شادی ہو گئی، اس حالت میں آ کے آپس میں جھگڑا ہے اور لڑائیاں ہو رہی ہیں اور طلاق تک بات چلی گئی. یہ نہیں سوچ رہے کہ اب تو ہمارے بچوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، ان کے بھی بچے موجود ہیں، لیکن کوئی ہار ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی جھکنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بینڈ ہونے کو تیار نہیں ہے. تو یہ شادی کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ لوگوں نے بھی شروع مینشن کی، لیکن تمام کی بنیادی وجہ وہ ہے تقوی. یہ تقوی انسان کو بے حیائی سے بچاتا ہے، یہ تقوی انسان کو سچ بولنے پہ مجبور کرتا ہے، یہ تقوی انسان کو شادی کے مسائل کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کو کہتے ہیں. یہ تقوی شادی کی رسومات، شادی کے معاملات، مہر طے کرنا، ان ساری چیزوں میں شادی کے لیے لوگوں کو بلانا، کیسے بلانا اور تقریبات میں کیا کرنا، ان سب میں گائیڈنس دیتا ہے. شادی ہو جانے کے بعد بھی جو شادی کے اندر جو بھی معاملات ہیں، گھر والوں کے ساتھ، ان لاز کے ساتھ، ایکسٹینڈڈ فیملی کے ساتھ، ان سب کے ساتھ بھی جو انٹریکشن ہے، جو معاملات ہیں، ان کے اندر بھی تقوی ڈیسائسو رول پلے کرتا ہے. کہ اگر انسان کے اندر تقوی ہوتا ہے تو پھر انسان اللہ کا خوف کرنے والا ہوتا ہے اور اس کی شادی بھی کامیاب ہوتی ہے. اور اللہ نہ کرے شادی ناکام بھی ہو، کسی وجہ شادی ختم بھی ہو جائے، تو اپنے رب کے سامنے وہ سرخرو ہو جاتا ہے کہ میرے رب، میں نے تیری کوئی نافرمانی نہیں کی، میں نے تیرے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کی. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اور آخر میں ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ شیطان سمندر پہ اپنا دربار سجاتا ہے اور پھر اس کے پاس مختلف قسم کے شیطان آ کر اپنے کارنامے بتاتے ہیں. آج میں نے فلاں کو چوری پہ مجبور کیا، آج میں نے فلاں کو زنا پر مجبور کیا، آج میں نے فلاں کو جو ہے دھوکے پہ مجبور کیا. اور شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر ایک اور شیطان آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے 2 میاں بیوی، یعنی 2 میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نکاح کا، اس کے اندر دراڑ ڈال دی، میں جھگڑا کر دیا. اور پھر بڑا شیطان کہتا ہے کہ شاباش، تم نے کیا ہے کام. کیوں؟ کیونکہ اب تمہارے کام کرنے سے میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑا اور دراڑ پڑ گئی ہے، اس سے اب جو خاندان کے اندر دراڑ پڑے گی، اب جو خاندان کمزور ہوگا، جو ان کے بچوں پہ نیگیٹو اثرات ہوں گے اس کے، یہ اصل کامیابی ہے شیطان کی نظر میں اس کے لیے. اور یہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ جو ہمارا انسٹیٹیوشن میرج ہے اور جو ہمارے میرٹل ہمارے یہاں جو معاملات ہیں شادی بیاہ کے، ان کے اندر تقوی کی موجودگی کو انشور کیا جائے اور اس تقوی کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارا جائے تاکہ انسان شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچ سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور تمام لوگ شادی شدہ ہیں ان کے گھر کے اندر سکون، محبت اور تقوی پیدا فرمائے، اور جن کی شادیاں ہونی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی شادی کے تمام مراحل اور معاملات میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جس کی بہن یا بیٹی کو اس کا شوہر بہیمانہ طریقے سے مارے، انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو انٹروین کرنا چاہیے، معاملات کو سلجھانا چاہیے، بات کرنی چاہیے کہ بھائی کیا وجہ ہے. اور مارنے کی اجازت تو کسی بھی کو نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس طرح مارے کہ ان کو زخم پڑے، اور چہرے پہ مارنا، سر پہ مارنا، پیٹ پہ مارنا، شرمگاہ پہ مارنا، یہ تو ویسے بھی منع ہے، تو کسی عام انسان کو بھی نہیں مارنا چاہیے. کاشف بھائی میں نے اوپر ایک سوال لکھا ہے، آپ ذرا دوبارہ لکھ دیجئے پلیز، اس کو ڈھونڈنا پڑے گا.
جزاک اللہ, thanks for the insightful session. جزاک اللہ خیر بہن. One of the reasons is the interference of parents from both sides, specifically sometimes moms make the situation worse. Yes, exactly. میں یہ اذان سے ٹور کو پروموٹ کرنا چاہتا ہوں. ٹی شرٹ اسلامک ڈائریز بنا کے ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ دین کی صحیح سمجھ لوگوں کو آ جائے آپ کے چینل کے ذریعے. چلیے جزاک اللہ جی, بہت شکریہ شیخ طلحہ. تھوڑا اوپر کیجیے پلیز. اگر آپ کا رشتہ ہو چکا ہے, 5 سال ہو چکے ہیں اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں صحیح, تو کیا کریں؟ رشتے سے کیا مراد ہے؟ رشتے سے مراد منگنی ہے, رشتے سے مراد نکاح ہے, رشتے سے مراد رخصتی ہے. نہیں صحیح سے کیا مراد ہے, یہ تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے شیخ صلاح, جزاک اللہ. آپ ہمارے ایڈمن سے کانٹیکٹ کر لیں کہ ای میل کر دیں اور انشاءاللہ وی ول کوآرڈینیٹ ود یو انشاءاللہ. عامر خان صاحب فرما رہے ہیں اگر کئی بار منع کرنے اور سمجھانے کے بعد بھی باز نہ آئے تو کیا کیا جائے؟ پھر تو ظاہری سی بات ہے, آپ کو اگر اللہ نہ کرے یہ مارنے اور گالیاں اور سب چیزوں والے معاملات ہیں بہیمانہ طریقے سے, پھر تو you have to take a decisive action. پھر تو ظاہری بات ہے معاملہ ختم کیا جائے. میں تو یہ مشورہ دوں گا, لیکن یہ میرا دیکھیں جنرل مشورہ ہے, مجھے حالات معاملات پتہ نہیں ہے. اس طرح کے مسائل یہاں حل نہ کیے جائیں, بہتر یہ ہے اس طرح کے مسائل پراپرلی جا کے علماء اور مفتیان کرام سے ڈسکس کیے جائیں اور پھر وہاں جا کے اس کے کسی حل تک پہنچا جائے. لیکن آن دا سرفیس اگر ماننے کو بھی آپ کہیں بہیمانہ طریقے سے مارا جا رہا ہے, پھر تو دیر از نو ادر آپشن لیفٹ. ایون اس کو سمجھا دیا جائے پھر بھی وہ باز نہ آئے. واللہ عالم. اگر مرد ویسے اچھا شوہر ہو لیکن آپ کی ذاتی پلاننگز کو یہ کہہ کر پورا نہ کرنے دے کہ میں قوام ہوں اور میاں بیوی رشتے اور میاں کی امی کا اثر بہت ہو, تو امی کو خوش کریں, امی کا دل جیتیں, امی کے لیے بہت دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کا دل بدل دیں گے. اور ذاتی پلاننگ دیکھیں یہ ساری چیزیں نا, یہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایموشنل بینک اکاؤنٹ کا ایشو ہے. ایموشنل بینک اکاؤنٹ کو میں ڈپازٹس کو انکریز کریں اور ریلیشن شپ کو اور لونگ اور اسٹرانگ بنائیں اور اللہ سے بہت دعائیں کریں, اللہ آسانی فرمائیں گے انشاءاللہ. برداشت کس حد تک ہونی چاہیے, یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے جناب, معاملہ کیا ہے, کس نے برداشت کرنی ہے, اس کا کوئی ایسا اسکیل نہیں ہے. واللہ عالم. Is it mandatory to invite extended family to a wedding? If someone personally don't like some immediate family, will it come under Qatar? I mean, no. کوئی نیسیسری نہیں ہے. مجھے بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سارے نکاح ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو بلایا تھا. اور اس سے بڑھ کے چلیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ کے اندر موجود ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ان کو دیکھا, ان کی جو کپڑے تھے اس پہ خوشبو کا رنگ لگا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن نے کہا میرا نکاح ہو گیا. ارے عبد الرحمن تمہارا نکاح ہو گیا, تم نے مہر میں کیا دیا؟ تم تو کافی پریشانی کی حالت میں مدینہ آئے تھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا. تو پھر عبد الرحمن نے بتایا کہ میں نے کیا دیا مہر میں, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولن ولو بشاتن, ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کا ولیمہ کیوں نہ کرو. اب مدینہ میں رہتے ہوئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ نہیں کر رہے, تو بھائی میری اور آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے. بالکل بھی قطع رحمی نہیں ہے یہ انشاءاللہ. انگیجمنٹ جی بالکل, انگیجمنٹ تو ہوتی اسی لیے ہے کہ انسان کے پاس ٹائم ہوتا ہے, اس میں وہ دیکھتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کس طریقے سے معاملات کرنے ہیں. اور ایک اور امپورٹنٹ چیز رہ گئی تقوی میں کہ شادی سے پہلے جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اس ٹائم پیریڈ میں جو منگیتر ہوتے ہیں یعنی نکاح سے پہلے جو تعلق, اس کو ہم انگیجمنٹ کہتے ہیں یا فیانسی کہتے ہیں یا منگنی کہتے ہیں اردو میں, اس ریلیشن شپ میں جو منگنی یا فیانسی انگیجمنٹ کا ہوتا ہے, اس میں مرد وہ لڑکا اور لڑکی دونوں ایک دوسرے کے لیے قطعی طور پہ کمپلیٹلی نامحرم ہے. وہ آپس میں ان نیسیسری کوئی انٹریکشن نہیں کر سکتے, کوئی بات چیت نہیں کر سکتے, کوئی خلوت نہیں کر سکتے, کہیں اکیلے جا نہیں سکتے. ان کے لیے تمام احکامات ایسے ہیں جیسے ایک نامحرم مرد اور عورت کے لیے ہوتے ہیں. اور یہ بھی تقوی نہ ہونے کی بات ہے کہ انسان کو پتہ ہے کہ اللہ نے اس تعلق کو منع کیا ہے,
کہ نامحرم ہے آپ دونوں آپس میں، پھر بھی وہ ایک دوسرے سے مل رہا ہے، جا رہا ہے، گھوم رہا ہے، شادی میں تقوی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو سکتی ہے، اللہ عالم۔ Sheikh Yaqub, Sheikh, his family compelled the boy to come on the ladies' side for photography. The man should not go there. The man should not go in the ladies' side. The girl should come outside پردے میں، اور لڑکا بھی وہاں کھڑا ہوا ہو، اور پھر دونوں گاڑی میں یا گھوڑا گاڑی میں یا پیدل جیسے جانا چاہیں چلے جائیں، لیکن وہ لڑکا باقی جتنی عورتیں ان کے لیے تو نامحرم ہے، وہ آ کے فوٹوگرافی کرا رہا ہے اور وہاں آ رہا ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک دیندار نہ ہو اور دوسرا انتہائی دیندار ہو تو کیا کیا جائے؟ اس کو دعوت دی جائے محبت سے، اخلاق سے، اور پھر اگین یہ بھی ایک جنرل ٹرم ہے کہ پتہ نہیں اس دینداری کم ہونے سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کل ہر شادی میں اللہ کی نافرمانی کھلے عام ہو رہی ہے، اگر ہم کسی بات پر سمجھائیں بھی تو لوگ نہیں مانتے، لیکن وہ کہتے ہیں بچوں کی خوشی ہے۔ آج کل یہ سب تو ہوتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ یہ بچوں کی خوشی نہیں ہے، بچوں کی بربادی ہے، بربادی۔ یہ خامخواہی کی ڈرامے بازی ہے کہ کبھی بچوں کے نام پر، کبھی بچوں کی اماں کے نام پر، کبھی برادری کے نام پر ہم وہ تمام اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں جو اللہ نے منع کی ہیں۔ بچوں کی وجہ سے بھی ذات نہیں ہو سکتی کہ آپ اللہ کی نافرمانی کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی مخلوق کی، خالق کی نافرمانی نہیں ہوگی مخلوق کی فرما برداری کے لیے۔ What is the fine line between sabr and domestic violence? Many people said to girls to do sabr and this leads to the death of the girls. جی یہ بڑی ہی فائن لائن ہے۔ یہ وائلنس ایسا ہونا نہیں چاہیے کہ انسان کو کوئی کم چوٹ لگے، اس کو کوئی انجری ہو، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا ڈیپینڈ کرتی ہے سچویشن پر بھی، اور اس کی کوئی مطلب میں کلیئر رولنگ دے سکتا ہے، ایسے معاملات کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ میں اپنی ٹیم سے کہوں گا، جو میں نے انڈیا میں ایک واقعہ ہوا تھا عائشہ نام کی لڑکی کے ساتھ، اس کی ویڈیو نکال کے ذرا پلیز شیئر کر لیں۔ What if you get to know that someone married you only due to greed? Will this be Sharia reason to get khula to protect yourself and your family? نہیں، I don't think so کہ اگر آؤٹ آف گریڈ شادی ہوئی ہے تو وہ اس پہ خلا لی جائے۔ اب شادی ہو گئی نا، اب دیکھیں کہ شادی کے معاملات کیسے چل رہے ہیں۔ اگر شادی کے معاملات ایسے چل رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کو ڈومیسٹک وائلنس، فزیکلی، ایموشنلی اور دوسرے مسائل کا سامنا ہے، تو اس صورت میں لیکن جب اب ہو گئی نا شادی، اور جس وجہ سے بھی ہوئی اس چیز کو خالی رکھتے ہوئے سب اچھا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ Thank you, Sawad. Thank you very much. If both of the spouses give their 100% but heart is not sincere with one another, what to do? Make dua. If both are trying 100%, تو پھر تو بہت اللہ سے امید ہے کہ اللہ دلوں کو ملا دیں گے، پھر تو مسئلہ ہی تقریباً ختم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ تو یہاں آتا ہے کہ اگر دونوں نہ دے رہے ہوں، دونوں ایفرٹ نہ کر رہے ہوں کہ کسی طرح محبت بڑھ جائے۔ واللہ عالم۔ جی اوپر کیجیے پلیز۔ اچھا جی، میرا خیال ہے کہ یہاں پہ 10 بج رہے ہیں، ہمیں ختم کرنا چاہیے سیشن انشاءاللہ۔ اگر آپ کے اور سوالات ہیں تو آپ کامنٹس میں ڈال دیں، انشاءاللہ موقع ملتا ہے تو میں آپ کے آنسر کر دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کے اندر محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی پوری زندگی اللہ کے تقوی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے بچائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔